بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص کی بات چل رہی ہے کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں۔ کل بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ ہوا تھا اور اس سے پتہ چلا تھا کہ اخلاص سے جو کام کیا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایسا وزنی ہوتا ہے کہ انسان اس کی وجہ سے شیطان پر غالب آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کام اخلاص کے بغیر کیا جائے، کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے کیا جائے، اللہ کی مرضی کے لیے نہ کیے جائے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہ کیے جائے، کسی اور نیت سے کیے جائے، تو پھر وہ عمل اتنا کمزور ہوتا ہے کہ شیطان اس عمل کے کرنے والے پر غالب آ جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ جو بھی کام اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے تو اس میں بڑی قوت اور برکت ہوتی ہے، اور جس کام میں حرص اور لالچ کا دخل ہو جائے اس عمل میں کوئی طاقت اور برکت نہیں رہتی، جیسا کہ اوپر کے واقعے سے ظاہر ہوا۔ خلوص نیت کا مطلب یہ ہے کہ مطلوبہ کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، جس میں بناوٹ اور ریاکاری اور کسی قسم کے لالچ کا دخل نہ ہو۔ نیت میں اخلاص کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اعمال روشن، وزنی اور قابل قبول ہوں گے۔ لہٰذا یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، بہت سے مسلمان اس زمانے میں یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آئی، گھر میں کوئی مر گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، یا ایگزام آنے والے ہیں تو چلو مسجد کی طرف چلو نماز پڑھو۔ تو یہ اخلاص کی نماز نہیں ہے، یہ تو آپ ایگزام کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں تاکہ ایگزام میں کامیابی مل جائے۔ جی، یہ تو آپ اپنے مطلب کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھنے والے ہوتے تو اللہ کا حکم تو روزانہ تھا، پورے سال تھا، اور روزانہ 5 وقت تھا۔ اب ایگزام آ رہے ہیں یا آپ کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کوئی کیس چل رہا ہے، اس سے چھٹکارے کے لیے اب مسجد آ رہے ہیں، تو اخلاص کہاں ہے؟ نماز تو ایک ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ کے لیے ہے، مطلب کے لیے نہیں ہے اپنے۔ تو اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہماری عبادتوں کے اندر کہ ہم اپنے مطلب کے لیے عبادت کر رہے ہوں، اپنے مطلب کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہوں، اپنے مطلب کے لیے قرآن پڑھ رہے ہوں، ذکر و اذکار کر رہے ہوں۔ ایسا نہیں، محض اور محض یہ نیت ہو کہ اللہ مجھ سے میرا خوش ہو جائے۔ اللہ جب خوش ہو جائیں گے سارے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے، سارے کام بن جائیں گے۔ تو آدمی بڑی نیت رکھے، بڑی ہستی پہ نظر رکھے، جن سے سارے کام بنتے ہیں، ایگزام بھی ٹھیک ہو جائیں گے، جو حادثہ پیش آیا اس پر اجر بھی مل جائے گا، کوئی تکلیف آنے والی ہے وہ ٹل بھی جائے گی، ایگزام ہے تو اس میں کامیابی بھی ہو جائے گی، کوئی اور دنیا کا کام ہے، کوئی آپ کی مراد ہے، کوئی دل میں ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کوئی بھی عبادت کی جائے تو خالص اللہ کی عبادت کے لیے، اپنے مطلب کے لیے نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ذرہ برابر کوئی بناوٹ، ریاکاری یا کسی قسم کا لالچ نہ ہو۔ نیت میں اخلاص کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اعمال روشن، وزنی اور قابل قبول ہوں گے، ورنہ دوسری صورت میں اعمال صرف ڈھانچہ بن کر رہ جائیں گے، روح نکل جائے گی اعمال کی۔ جس طرح خالی بدن کسی کام کا نہیں ہے، اگر روح نکل جائے، خالی بدن اگر پڑا ہے اور روح اس کے اندر نہیں ہے تو کون اس کی پرواہ کرے گا، کون اس کو اہمیت دے گا؟ ورنہ وہی جسم ہے کہ جب اس تک اس کے اندر روح رہتی تھی لوگ اس کے اشاروں پہ ناچتے تھے، لوگ ڈر جاتے تھے کہ پاپا آ رہے ہیں، دادا آ رہے ہیں، نانا آ رہے ہیں، اور اب پڑے ہیں وہ ایک طرف، باڈی ہے خالی، اس کی کیا حیثیت؟ اس کو تو دفنا دیں گے مٹی میں جا کے۔ لیکن جب تک روح ہے تو آدمی کے اندر طاقت ہے، پاور ہے، اس کی باتیں مانی جاتی ہے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں، دبتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جب روح ختم ہو گئی تو خالی جسم کا کوئی کام نہیں، اس کو پھر دفنا جاتا ہے وہاں مٹی میں جا کر۔ اس لیے اگر اعمال بھی خالص اللہ کے لیے نہیں کیے گئے اور نیک نیتی کے ساتھ نہیں کیے گئے تو وہ بھی صرف عمل تو رہیں گے۔ ایسا تو ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ کو بھی لگے گا میں نے نماز پڑھی، لیکن اس بد نیتی کی وجہ سے اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھی، کسی اور مقصد کے لیے پڑھی ہے، تو بس وہ عمل تو انجام دے دیا آپ نے، اور آپ کو لگا کہ میں نے ایک عمل کر لیا، لیکن اس عمل کا کوئی فائدہ، کوئی اجر و ثواب اللہ کے ہاں نہیں ملے گا۔ جس طرح اعضائے بدن کی کارکردگی روح پر منحصر ہے، اسی طرح اعمال صالحہ بھی خلوص نیت پر موقوف ہیں۔ انسان کے ہاتھ پیر کب چلیں گے؟ جب اس کے اندر روح ہوگی، اور جب روح ختم ہو گئی تو آپ ہاتھ اٹھاؤ پھر نیچے گر جائے گا، ٹانگ اٹھاؤ پھر نیچے گر جائے گی۔
لیکن جب تک روح ہے، زبان بھی چل رہی ہے، ہونٹ بھی چل رہے ہیں، آنکھیں بھی اوپر نیچے ہو رہی ہے، ہاتھ بھی، پیر بھی، ہر چیز حرکت میں ہے. جہاں روح ختم تو ساری حرکتیں ختم. بالکل یہی معاملہ نیک اعمال کا بھی ہے کہ نیک اعمال کی حیثیت بھی اگر اللہ کے لیے نہ کیے جائیں تو ایسے ہے جیسا کہ بغیر روح کا جسم، بیکار. اس لیے ہر عمل میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے اور اس کی مشق کرنی ہے. کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ بزرگان دین کے پاس رہ کر، اللہ والوں کے پاس رہ کر، مشائخ کے پاس رہ کر اس کی مشق کی جاتی ہے کہ اعمال کے اندر اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے. یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال گننے کے بجائے اعمال تولے جائیں گے. دنیا میں بھی نا بہت سی چیز تول کے ملتی ہے، بہت سی گن کے دی جاتی ہے. اخلاص کے ہوتے ہوئے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بڑا، اور اخلاص نہ ہونے کی صورت میں بڑے سے بڑا عمل بھی چھوٹا اور بے وزن ثابت ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے ہاں تولا جائے گا. وہ ترازو لگیں گے، تولنے والے، گننے والے نہیں. گنتی نہیں ہوگی اعمال کی، نماز کتنی پڑھی، 1 2 3 4، کتنے روزے رکھے، 30 اور 30 60، اس طرح یہ گنتی نہیں ہوگی. تولا جائے گا ایک ایک روزے کو رکھ کے کہ اس میں وزن ہے نہیں. اور وزن کس سے پیدا ہوگا؟ اخلاص سے. اللہ کے لیے کیا تھا یا لوگوں کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے کیا تو اس کے اندر وزن ہوگا. اور اگر اللہ کے لیے نہیں کیا، ذرا سی بھی بدنیتی، ریاکاری، دکھلاوا یا دنیا کا کوئی لالچ اگر آ گیا، جیسے بھی میں نے ایگزام کی مثال دی، ایک طالب علم، اسٹوڈنٹ نماز اس لیے پڑھنے آ رہا ہے مسجد میں کہ ایگزام شروع ہونے والے ہیں، تو وہ اللہ کے لیے نماز نہیں ہوئی، تو ایگزام کے لیے نماز ہو. تم تو اپنے مطلب کے لیے نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کے لیے کہاں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے لیے پڑھنے والے ہوتے تو پورے سال اللہ کا حکم تھا، پورے سال کہاں تھے؟ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمل اللہ کے لیے ہے یا کس کے لیے کیا جا رہا ہے. اس لیے عقل مندی کی بات یہی ہے کہ آدمی اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرے، اور وزن پیدا ہوگا اخلاص نیت سے. اور اخلاص نیت کی باقاعدہ مشق کی جاتی ہے، اور یہ مشق انسان کو تبھی حاصل ہوتی ہے جب وہ اللہ والوں کے پاس رہے، اٹھے بیٹھے، ان کی صحبت اختیار کرے اور ان سے سیکھے کہ عمل کے اندر اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں.